बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज ज़रई कर्ज़ों के ज़राए। तो मुआशियात पाकिस्तान में आज हम ये देखेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं या फिर हमारे जो काश्तकार हैं या ज़मींदार हैं, उनको जो कर्ज़े मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से अवेलेबल हैं, उनको कर्ज़ा लेने की सहूलतें कौन कौन से इदारे फराहम कर रही हैं। एक काश्तकार को, एक ज़मींदार को कर्ज़े की ज़रूरत है तो उसे रुजू कहाँ करना पड़ेगा, किन किन इदारों को हम इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो काश्तकारों को ज़रई शोबे को कर्ज़ जारी कर सकते हैं, इन्हीं को दरअसल हम ज़राए कहते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये याद करवाना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक भी करना है, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ज़रई कर्ज़ों के ज़राए कौन कौन से हैं। हम एक काश्तकार के तौर पर, एक ज़मींदार के तौर पर कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें कर्ज़ा कौन देगा? नंबर 1 ज़रई तरक्याती बैंक हमें कर्ज़ा देगा। नंबर 2 महाजन और सूदखोर अफराद जो हैं ये कर्ज़ा देगा, जिसे हम मनी लैंडर्स का नाम देते हैं। उसके बाद तकावी कर्ज़े भी पाकिस्तान में जारी किए जाते हैं, और उसके बाद तिजारती बैंक्स को भी इस बात की इजाज़त है, और फिर कुछ इमदाद बाहमी की अंजमनें भी काम कर रही होती हैं। तो स्टूडेंट, ये हमें देखना ये है कि ये सारी एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ज़रई तरक्याती बैंक, जिसका पुराना नाम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, ADBP। इस पर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी एक अलग से वीडियो भी आएगी कि ये ADBP क्या इदारा है। तो आज तो हम सिर्फ उसका काम देख रहे हैं, आज तो हम ये देख रहे हैं कि हमें कर्ज़ा कहाँ से मिलता है। टॉपिक हमारा आज ज़रई तरक्याती बैंक मखसूस नहीं है। तो हमारे ज़रई तरक्याती बैंक जो है ये पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में कहीं भी जो ज़रई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं इस बैंक से रुजू कर सकते हैं, और हमारा ये बैंक पूरे पाकिस्तान के किसान भाइयों को, ज़मींदार भाइयों को कर्ज़ा फ़राहम करता है। ये हमारा ज़रई तरक्याती बैंक 3 तरह के कर्ज़े जारी करता है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म लोन होंगे, नंबर 2 मिड टर्म लोन होंगे, नंबर 3 लॉन्ग टर्म लोन होंगे। तो मिड टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन में हम क्या करते हैं, कलील मुद्दती कर्ज़ों में बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए वगैरह वगैरह छोटे छोटे कामों के लिए हमें ये कर्ज़ा दिया जाता है। उसके बाद जो है हमारा दरमियानी मुद्दत के जो कर्ज़े हैं उसमें हल्की मशीनरी लेने के लिए और मशीनरी लेने के लिए, ज़रई मशीनरी लेने के लिए, ज़मीन को हमवार करने के लिए ये कर्ज़े दिए जाते हैं। और जो हमारे तवील मुद्दती कर्ज़े होते हैं ये हैवी मशीनरी लेने के लिए, जो ज़मीन बेकार पड़ी है उसको कवर करने के लिए, और इसके अलावा स्टोरेज बनाने के लिए, कुएँ बनाने के लिए। ज़ाहिर है कि 1 साल तो इनको वैसे बनाने में लग जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म लोन ही काम आ सकते हैं। तो ज़रई तरक्याती बैंक जो है उसमें जो बड़ी खुसूसियत है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारा ये बैंक जो कर्ज़े जारी करता है इसमें शरह सूद बाकी दूसरे की निस्बत कम होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताता चला जाऊँ कि कम होती है, शायद मिलती नहीं है कम पर किसानों पर, कभी हम बात करेंगे इस पर। नंबर 2 है हमारे पास महाजन। तो यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे लफ्ज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये लफ्ज़ महाजन है, महाजर नहीं है। बहुत सारे लोग जब इसको पढ़ा जाता है तो महाजर समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये जो हमारे साहूकार होते थे या फिर हमारे जो बनिया होता था, आप इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो सूद पर कर्ज़ा दिया करता था। तो ये इंडिया से रवायत चली आई है, पुराने ज़माने से चली आ रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी ये रवाज था कि जो लोग दौलतमंद होते थे वो अपनी उस दौलत को इस्तेमाल करते, मजबूर लोगों को, कमज़ोर लोगों को कर्ज़े जारी करते, यूँ सूद दर सूद कमाते रहते, उनको ग़ुलाम बना लेते। तो कभी हम इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो लेके आएंगे कि ये जो ग़ुलामी की सिस्टम था उसकी एक बड़ी वजह कर्ज़ा भी था। लोग उसको, ग़ुलामों को कर्ज़ा दिए जाते और कर्ज़ा बढ़ता चला जाता, कर्ज़ा पे करने के काबिल वो ना होता, लिहाजा उसको अपनी मिल्कियत बना लिया जाता, उसको ग़ुलाम बना लिया जाता। हम इस पर कभी बात करेंगे। तो आपको कर्ज़ा लेना है तो आप इन मनी लैंडर से भी रुजू कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये मनी लैंडर्स का दिया हुआ कर्ज़ा ज़ालमाना कर्ज़ा तस्वर किया जाता है। वजह उसकी बड़ी सिंपल सी है। वजह उसकी स्टूडेंट्स ये है कि ये कर्ज़ा देते हैं लेकिन इस पर इतना भारी शरह सूद वसूल करते हैं कि एक किसान के लिए, एक काश्तकार के लिए इसे आसानी से फेस करना पॉसिबल नहीं है। यूँ जितना कर्ज़ा वो लेते हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ जाता है, यूँ कर्ज़े का मकसद ही फौत हो जाता है। तो इस कर्ज़े से आम तौर पर किसान बचते हैं। ये कर्ज़ा उस वक्त लिया जाता है जिस वक्त किसान के पास कोई और चाराकार नहीं रहता,
تو یہ قرضہ بہت 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 زیادہ بھاری سود کی صورت میں آپ کو فراہم کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے تقاوی قرضے۔ حکومت پاکستان نے نئی اصطلاح متعارف کروائی، خاص طور پر پنجاب کے جو بینکس ہیں، خاص طور پر پنجاب بینک جو ہے، دا بینک آف پنجاب جو ہے، اس نے اس کو متعارف کروایا تھا۔ تو حکومت پاکستان اسپیشلی پھر کہہ رہا ہوں، پنجاب کی گورنمنٹ یہ قرضے کسانوں کو جاری کرتی ہے، بہت کم شرح سود پر یہ قرضے جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ جو تقاوی قرضے ہوتے ہیں یہ باقاعدہ ایک منظور بل کے بعد جاری کرنا شروع کیے ہیں۔ یہ تقاوی قرضے، تقاوی کوئی بینک نہیں ہے، تقاوی قرضے زرعی بینک بھی جاری کر سکتے ہیں، کمرشل بینک بھی جاری کر سکتے ہیں، ایک خاص یوں سمجھنے کی کیٹیگری ہے یہ قرضے کی۔ تو ہمارے اس تقاوی قرضے جو جاری کیے جاتے ہیں، قسطیں بھی ان کی بڑی آسان ہوتی ہیں، شرح سود بھی کافی کم ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دائرہ عمل صرف پنجاب تک محدود رہا، اور وہ بھی محدود لوگوں تک محدود رہا۔ تو آپ کے اس تقاوی قرضوں کو پورے ملک میں پھیلنا چاہیے تھا، بدقسمتی سے یہ پورے ملک میں نہیں پھیل سکا، اگرچہ کہ یہ کام ابھی بھی جاری ہے، اس پر اصلاحات ہو رہی ہیں، امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز کی بہتری آئے گی اس میں، لیکن فی الحال اس میں کوئی زیادہ بہتری۔ اچھا خیال رکھیے گا کہ یہ تقاوی قرضے بھی انہی 3 صورتوں میں جاری کیے جاتے ہیں، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم، تینوں، اور تینوں کے مقاصد تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں، لہٰذا اس پر تو بات کرنے کی بار بار ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے تجارتی بینک سے اسٹوڈنٹ، ہمارے جو تجارتی بینکس ہیں ان کو بھی قرضے جاری کرنے کی اجازت ہے، کسی بھی زرعی شعبے سے متعلقہ افراد کو قرضہ جاری کر سکتے ہیں ہمارے کمرشل بینکس۔ جتنے بھی ملک میں کمرشل بینکس ہیں یہ سارے کے سارے بینکس جو ہیں وہ قرضہ جاری کر سکتے ہیں، یہ بھی 3 طرح کے ہی قرضے جاری کریں گے، لیکن خیال رکھیے گا کہ ان کی شرح سود جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہاں اس کے حوالے سے یہ بتاتا چلا جاؤں کہ اس وقت پاکستان میں گورنمنٹ کا جو اسٹیٹ بینک کا جو شرح ریٹ ہے وہ تقریباً 7% ہے۔ اب یہ 7% شرح جو ہے ہماری ملک میں رائج ہے۔ اب دیکھنے کو تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پارٹ ٹائم نے کیا کیا کہ شرح سود بہت نیچے کر دی، قرضہ لینا آسان ہو گیا، سستا ہو گیا، شرح سود 7%، لیکن ظالمانہ نظام میں شرح فیصد گرتی چلی جا رہی ہے اور کچھ بینکس اپنے ریٹ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میرا پرسنل مشاہدہ ہے یہ بات کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود کا جو ریٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا تقریباً 12%، اس وقت پاکستان کے کچھ بینک، میں سارے بینکس کی بات نہیں کر رہا، کچھ بینک، پاکستان کے کچھ بینکس جب 12% شرح سود تھی تو آگے 18% پر جو ہے وہ قرضہ جاری کیا کرتے تھے۔ یوں گورنمنٹ کا، اسٹیٹ بینک کا ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ 12% تھا، کمرشل بینکس، کچھ بینکس آگے قرضہ جو ہے وہ 18% پر جاری کر دیا کرتے تھے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اب شرح سود جو ہو گئی ہے گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ بینک کی وہ 7%، تو ہونا یہ چاہیے تھا، اس 18% کو کم ہونا چاہیے تھا تاکہ عوام جو ہے وہ سستے قرضے جو ہے اس سے مستفیض ہو سکیں، لیکن افسوس یہ ہوا کہ پاکستان کے کچھ بینک شرح سود 12% پر تو 18 پر دے رہے تھے، اور اب شرح سود 7% ہے، تو انہوں نے اندھیر نگری سمجھتے ہوئے اس وقت 28% شرح سود پر قرضے جاری کر رہے ہیں۔ کچھ بینکس 24 پر قرضے جاری کر رہے ہیں۔ میں پرسنلی اس بینک کو جانتا ہوں جس بینک میں 28% ریٹ آف انٹرسٹ پر قرضے جاری کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اسٹوڈنٹ، 12% پر وہی بینک جس کی میں بات کر رہا ہوں، 12% شرح سود تھی، اس وقت وہ 18 روپے لیتا تھا فالتو، اب ریٹ اس کا 7% ہے اور وہ 28 روپے فالتو لے رہا ہے، 28 روپے پر قرضہ جاری کر سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ ریٹ آف انٹرسٹ گورنمنٹ نے گرا دیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ 18 کو 10% پہ آ جاتا، 11% پہ آ جاتا، 12% پہ آ جاتا، اس کو اٹھا کر 28%، 24% کر دیا ہم نے، اور پھر ہم نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید کسی بینک کا جس کا انٹرسٹ ریٹ میں نے آپ کو نام لیے بغیر بتایا ہے 28% پر دے رہا ہے وہ قرضے، میں پرسنلی اس بینک کو جانتا ہوں، تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید گورنر اسٹیٹ بینک کو پتہ نہیں ہوگا، وزیر خزانہ کو پتہ نہیں ہوگا، گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہوگا، شرح سود 28% وصول کر رہے ہیں، ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات، باہر تو پیسے نہیں دیے جا رہے، باقاعدہ جو ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کے ساتھ قرضہ دیا جاتا ہے، باقاعدہ ایگریمنٹ کے ساتھ قرضہ دیا جاتا ہے،
اور اگر اسٹیٹ بینک کو نہیں پتہ، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نہیں پتہ، گورنمنٹ کو نہیں پتہ، ہمارے وزیر خزانہ کو نہیں پتہ کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے، تو میں آپ کے توسط سے اس ویڈیو کے حوالے سے پھر اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہی یہ فیصلہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی مصلحت ہوگی کوئی نہ کوئی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے 28% پر قرضہ کون جاری کر رہا ہے، تو پھر آپ اسٹوڈنٹس یہ فیصلہ کریں کہ ان کو اس عہدے پر کام کرتے رہنا چاہیے۔ اتنی بڑا بلنڈر اور یہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے اسٹوڈنٹ، سب پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ تو میری ویڈیو کسی تک چلی جائے، میں دعا کرتا ہوں کسی ارباب اختیار تک، اور وہ مجھے میسج کرے کہ سر آپ بتا دیجئے، تو پھر میں اس بینک کا نام بتا دوں گا اس کو، اور پھر آپ کو پروف بھی دے دوں گا کہ ہاں یہ بینک 28% شرح سود پر انٹرسٹ پر جو ہے وہ قرض جاری کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس امداد باہمی کی انجمنیں۔ علاقے میں کچھ لوگ ایک سوسائٹی بنا لیتے ہیں، وہ ذمہ داروں سے، کاشتکاروں سے ہی چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور یوں جمع شدہ چندہ ضرورت مند کسانوں کو بوقت ضرورت قرضہ دے دیا جاتا ہے۔ سب سے اچھا قرضہ ہوتا ہے یہ، کیونکہ یہ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا شرح سود نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ قرض حسنہ ہوتا ہے، شرح سود ہم لیتے ہی نہیں، ظاہر ہے اپنا ہی، ابھی ہم فنڈ بھی تو ہمارا ہی ہوتا ہے نا، ہم سب کاشتکار مل کر ایک انجمن بنا لیتے ہیں، سوسائٹی بنا لیتے ہیں، اس میں سب لوگ پیسہ جمع کروا دیتے ہیں، یوں ہمارے اکاؤنٹ میں، مشترکہ اکاؤنٹ میں بڑا پیسہ جمع ہو جاتا ہے۔ جس کسان کو، کسی ذمہ دار کو، کس کاشتکار کو ضرورت ہے تو اس میں سے اٹھا کے، کیونکہ وہ ہمارا ہی پیسہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر سود نہ لیا جائے تو کوئی جواز بھی نہیں، اور اگر لے لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہوگا۔ یہاں اسٹوڈنٹ یہ خیال رکھیے گا کہ جب میں انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں تو بہت سارے اسٹوڈنٹ مجھے کامنٹس میں لکھ دیتے ہیں کہ سر یہ تو حرام ہے، تو بیٹا حرام اور حلال ایک الگ چیز ہے، میں تو آپ کو معلومات دے رہا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز۔ ہم اسلام کے انٹرسٹ کی بات کریں گے، اسلام کے نقطہ نظر سے انٹرسٹ کی بات کریں گے تو حلال اور حرام پھر ہم دیکھیں گے نا۔ میں تو بینکنگ سسٹم سمجھا رہا ہوں، میں تو آپ کو سسٹم بتا رہا ہوں کیا ہے، لیکن میں اپنی رائے دوں اگر تو سود 100% حرام ہے، 100% حرام ہے، 100% حرام ہے، جس شکل میں بھی ہے اس شکل میں بھی حرام ہے۔ جس نے اس میں شک کیا، میری اوپینین کے مطابق وہ ذرا جائزہ لے لے کہ آپ کے خیالات مذہب کے بارے میں کیا ہیں۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ہے، اور نبی کی وہ حدیث کہ اس کے 70 درجے ہیں، اور کم سے کم درجہ سود کا یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ چھوٹے سے چھوٹا درجہ ہے، 70 درجے ہیں، 70واں یہ ہے، 69 درجے کا عذاب کیا ہوگا۔ تو انٹرسٹ پلتا چلا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کا اکاؤنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، معاشرہ نیچے آ رہا ہے۔ خیال رکھیے گا انٹرسٹ کا پیسہ جتنا بھی بڑھ جائے آخر کار تباہی ہے۔ میں پرسنلی اس کے بہت شدید خلاف ہوں، میں بہت خلاف ہوں، لیکن چونکہ میرا چیپٹر ہے، کیونکہ میرا ٹاپک ہے، پڑھانا مجھے پڑتا ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ میں آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کہتا ہوں، ویسے میں یہ کہتا ہوں سود پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اگر آپ ہو سکے تو سود سے بچ جائیں، ہر شیپ میں، ہر شیپ میں یہ حرام ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ناراض ہونے کا شکریہ، ہو جایا کریں ناراض، کوئی بات نہیں، میرے بچے ہیں آپ لوگ، میرے اسٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ، تو میرا اور آپ کا معاملہ ہے، ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں، بات کہنے سے نہیں ٹالوں گا، کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، بات کرنی ہے مجھے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو، بس۔